اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ کاف کے 5ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ اصحاب کہف اور انہی جیسی طرز عمل اپنانے والوں کا انجام بہت اعلیٰ ہے۔ ان کی قیام گاہیں سدا بہار، ان کا ماحول معاشرہ انتہائی پاکیزہ، عمدہ لباس، اور اس کے علاوہ سروری اور سرداری کا ہر طرح کا سامان۔ گویا کہ ان کے اعمال کا ایک بہترین صلہ ہے۔ آئیے اس دعا کے ساتھ مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ کاف رکوع نمبر 5، جو کہ آیات 32 سے 44 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، ان کو دیں ایک ضرب المثل دو مردوں کی۔ جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب وحفظناهما بنخل، کر دیے ہم نے ان میں سے ایک کے لیے دو باغ انگور کے، اور گھیر دیا ہم نے ان کو کھجور کے درختوں کے ساتھ۔ وجعلنا بینہما زرعا، اور رکھ دی ہم نے ان دونوں کے مابین کھیتی۔ انڈرلائن لفظ ہے ففناہما، اس کا روٹ ہے حفف، ہے فے، ہم نے ان کے ارد گرد گھیرا ڈال دیا۔ We bordered them۔ اس رکوع میں شرک کے اس انداز کی نشاندہی کی گئی ہے جس کا ارتکاب ہم میں سے اکثر لوگ کر گزرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کو اپنا قرار دیتے ہیں۔ اس آیت میں دو مختلف طرز کے حامل آدمیوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص کے پاس انگوروں کے دو باغ تھے جن کے ارد گرد کھجوروں کے درخت لگے ہوئے تھے، اور ان کے بیچ میں ایک کھیتی بھی تھی۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، یہ دونوں باغات لاتے اپنی پیداوار اور نہ کسر چھوڑتے اس میں کسی شے کی۔ وفجرنا خلالہما نہرا، اور ہم نے بہا دی تھی ان دونوں کے بیچ نہر۔ وکان لہ ثمر، اور اسے حاصل ہوا ثمر۔ وقال لصاحبہ وہو یحاورہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، تو کہا اپنے ساتھی سے، اور وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، میں کثرت میں ہوں تم سے مال میں، اور زبردست ہوں نفری میں۔ انڈرلائن لفظ ہے اکلہا، عقل سے بنا، قابل استعمال چیز، دے پروڈیوس۔ یہ دونوں باغ خوب پھل لاتے، اور ان کی پیداوار میں کسی طرح کی کمی نہ ہوتی۔ ان کی آبپاشی کے لیے دونوں کے بیچ میں ایک نہر بھی موجود تھی، جس کی بدولت اس شخص کو خوب پھل ملا۔ ایک دن اپنے ساتھی سے باتیں کرتے اس نے کہا، دیکھو میں تمہارے سے زیادہ مالدار ہوں، اور تم سے زیادہ طاقتور نفری بھی رکھتا ہوں۔ اس بات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس شخص کی نظر ظاہری اسباب اور وسائل پہ تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کو اپنی محنت اور قابلیت سمجھ رہا تھا۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور داخل ہوا اپنے باغ میں اور وہ ظلم کر رہا تھا اپنے اوپر۔ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، بولا نہیں مجھے گمان کہ برباد ہو سکتا ہے یہ کبھی۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور نہیں مجھے گمان
ساتھ کے قائم ہونے کا. وَلَرَدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. اگر میں لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف تو میں ضرور پاؤں گا اس سے بھی بہتر پلٹنے کی جگہ. انڈر لائن لفظ ہے تبیدہ، بے سے بنا، بے یہ دا، چاہتا رہے گا، ختم ہو جائے گا، ول پیرش. اس طرح کی باتیں کرتا ہوا وہ اپنے باغ میں داخل ہوا. اس وقت اس پہ اپنی دولت اور طاقت کا خمار چڑھا ہوا تھا. باغ پر نظر ڈال کے بولا، ایسا کبھی نہ ہوگا کہ یہ باغات اور یہ کھیتی برباد ہو جائے. اور جس طرح کی باتیں مجھے بتائی جاتی ہیں کہ مرنے کے بعد رب کریم کے حضور پیش ہو کر حساب کتاب دینا ہے، ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا یہ مال اور اسباب اس بات کی شہادت ہے کہ میرے عقائد بھی بالکل ٹھیک ہیں اور میرے اعمال بہت اچھے ہیں، جس کی وجہ سے مجھے بہت نوازا گیا ہے. بہرحال اگر کبھی ایسا ہو بھی گیا تو مجھے اپنے رب کے حضور پیش ہونا پڑ گیا تو مجھے وہاں اس سے بھی بہتر ٹکانا ملے گا. اور جس طرح میں یہاں مزے سے ہوں اسی طرح اگلے جہان میں بھی مجھے ہر طرح کی آسائشیں ملیں گی. قال له صاحبه وهو يحاوره. کہا اس سے اس کے ساتھی نے اور وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا. کیا تو کفر کرتا اس کے ساتھ جس نے خلق کیا تمہیں خاک سے، پھر نطفہ سے، پھر تمہیں ایک متناسب مرد کیا. لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احد. لیکن وہی اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور نہیں میں شریک کرتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو. جو حاضر ہو خور سے بنا ہے و رے، منظور نظر سے گفتگو کرتے، کنورسنگ. اس کے ساتھی نے جو اس کے ساتھ محو گفتگو تھا اس سے کہا، دیکھو کیا تم اس خالق اور مالک حقیقی کے قانون سے انکار کرتے ہو جس نے تمہاری پیدائش کا آغاز پاک سے کیا اور پھر مختلف مراحل سے گزارتے ہوئے تمہیں ایک بھرپور مرد بنا دیا. اور آج تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہیں جو کچھ بھی حاصل ہے وہ تمہاری اپنی قابلیت اور ہنرمندی کی بدولت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی عمل دخل نہیں. غور تو کرو، تمہارا یہ علم، تمہاری یہ صلاحیتیں اور تمہاری یہ طاقت کس کی عطا کی ہوئی ہیں؟ اور تمہارے ان باغات کی نشو و نما میں تمہارا کیا کمال ہے؟ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جب قارون کو اس بات کا احساس دلایا گیا کہ تمہیں جو بھی مال و دولت ملا ہوا ہے اس پہ اترانے کی بجائے دار آخرت کی فکر کرو، تو اس نے تکبر کے ساتھ جو جواب دیا تھا وہ سورہ القصص آیت نمبر 78 میں مذکور ہے. بولا، مجھے جو کچھ دیا گیا ہے وہ میرے علم کی وجہ سے ہے. اور وہ دوسرا شخص جو بلائی کی تلقین کر رہا تھا اس نے کہا، جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ یہاں سب کچھ رب کریم کی طرف سے ملا ہوا ہے اور میں تو اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا. ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اور کیوں نہ جب تم داخل ہوئے اپنے باغ میں تم نے کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ان تارانی انا اقل من کا مالا و والدا. اگر تم دیکھتے ہو مجھے قلیل اپنے سے مال اور اولاد میں، اقلا کلل سے بنا قاف لام لام، کم تر ہوں، لیسر. دوسرے شخص نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اور تمہیں چاہیے تھا کہ جب تم اپنے باغ میں آئے تو اسے دیکھے کہتے ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی میں یہ قوت اور اہلیت نہیں ہے کہ ان چیزوں کو پیدا کر سکے اور ان کی نشو و نما کر سکے. اور بجائے اس کے کہ تو یہ کہتا پھرے
کہ میں تم سے مال اور اولاد میں کمتر ہوں؟ آسا ربی این یو تیان خیرم من جنتک، تو ممکن ہے میرا رب دے مجھے بہتر تمہارے باغ سے، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ، اور بھیج دے اس پہ کوئی احتساب آسمان سے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، سو ہو کر رہ جائے وہ ایک چکنا میدان، اور يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا، یا ہو رہے اس کا پانی گہرائی میں اترا ہوا، سو تم نہ استطاعت پاؤ اس کو طلب کر لینے کی۔ زَلَقًا، زلق سے بنا، زے لام کا، کوئی ایسی چیز یا جگہ جس سے قدم پھسل جائے، سلپری۔ میرے مقابل زیادہ دولت اور طاقت رکھنے پر تمہیں مغرور ہونے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بہت ممکن ہے کہ میرا رب اپنی کرم نوازی کے ساتھ مجھے تمہارے اس باغ سے بہتر باغ عطا فرما دے، اور تمہاری اس غلط روش کی وجہ سے تمہارے باغ پہ کوئی ایسی ناگہانی آفت آ پڑے جس کی وجہ سے یہ بالکل ختم ہو کے رہ جائے، یا اس نہر کا پانی اس قدر نیچے اتر جائے کہ تم اسے کسی طرح نکال ہی نہ سکو، جس کی وجہ سے یہ ساری زمین اپنی پیداواری صلاحیت سے محروم ہو کر رہ جائے گی، اور یہ باغات اور ان کے درمیان میں جو کھیتی ہے یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ قانون خداوندی کی تکذیب اور مخالفت کی وجہ سے کسی پر جو تباہی آتی ہے اس سے کوئی بھی نہیں ٹال سکتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے مقابل کوئی مدد کر سکتا ہے، جیسا کہ سورہ ملک آیت نمبر 20 میں ارشاد ہے، بھلا تمہارا کون سا لشکر ہے جو تمہاری نصرت کرے سوائے رحمان کے۔ وَإِذَا بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، اور احاطہ کر لیا گیا اس کے ثمر کا، سو رہ گیا ملتا اپنی ہتھیلیاں اس پر جو اس نے خرچ کیا تھا اس میں، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ گرا ہوا تھا اپنی چھتریوں پر، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور وہ کہہ رہا تھا اے کاش نہ شریک بناتا میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو۔ انڈر لائن لفظ ہے کفے، کفف سے بنا، کاف فے کفی افسوس انصار، چنانچہ اسی طرح ہوا، اس کے باغات، کھیتیاں، مال و دولت تباہی کے گھیرے میں آ گئے، اور وہ کفی افسوس مر مر کے کہنے لگا کہ میں نے ان باغات اور کھیتیوں پہ کس قدر خرچ کیا تھا، اسے اپنے دوست کی باتیں تو ضرور یاد آئی ہوں گی، وہ کہنے لگا کاش میں نے رب کریم کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا۔ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں اس نے کیا شرک کیا تھا، اس نے ایکچولی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کو اپنا زور بازو سمجھا تھا۔ وَلَا تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، نہ ہوئی اس کی کوئی ٹولی جو اسے نصرت دیتی سوائے اللہ کے، وما کھانا منتصرا، اور نہ ہی وہ اپنی نصرت کر سکا، ہنالک الولایت للہ الحق، یہاں ولایت کا حق اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ خیرن ثوابا و خیرن عقبا، وہی بہتر ہے ثواب میں اور بہتر ہے عاقبت میں۔ ولایا ولی سے بنا، واو لام سے کارسازی، سرپرستی، گارڈین شپ، جو شخص کا مال بھی گیا اور جس نفری یعنی افرادی قوت اسے ناز تھا وہ اس کی کوئی مدد نہ کر سکی، اور نہ ہی وہ خود اپنے آپ کو اس تباہی سے بچا سکا۔ اس ضرب المثل کا مقصود اس بات کو واضح کرنا ہے کہ اس کائنات میں کارسازی کا سب اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے، یہاں سب کچھ اسی کا ہے، اسی نے سب کچھ بنایا ہے، اور اسی کے قوانین کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے۔ ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں، ہمارے پاس موجود علم، صلاحیتیں، طاقتیں، دیگر وسائل سب اسی کی مرہون منت ہیں، اس لیے جو کچھ وہ عطا کرتا ہے وہی ہر لحاظ سے بہتر ہے۔
اس باغ والے کا طرز فکر و عمل شرک کی سب سے عام طرز ہے، اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے دیے کو اپنی صلاحیت یا اپنا کمال سمجھتا ہے، توبہ و برباد ہو کے رہ جاتا ہے۔ ایک مختصر سا خلاصہ، دو مردوں کی ایک ضرب المثل بیان ہوئی ہے جس میں شرک کی اس قسم کی وضاحت کی گئی ہے جس کا ارتکاب ہم میں سے اکثر کرتے ہیں۔ اس مثال کے مطابق ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے دو باغات دیے اور ان کی نشو و نما کے بہترین انتظامات فرما دیے، جس کی بدولت وہ شخص کافی خوشحال ہو گیا۔ ایک روز اپنے دوست سے گفتگو کرتے ہوئے اس نے اپنے مال و دولت کا فخر جتایا، ساتھ کے قائم ہونے کو جٹلایا اور اپنی موجودہ حالت کو اپنے ٹھیک ہونے کی دلیل جانا۔ اس کے دوست نے اسے اپنی صلاحیتوں اور وسائل کو اپنا کمال قرار دینے سے منع کیا اور اس طرز عمل کے خطرناک انجام سے بھی آگاہ کیا، لیکن وہ اس شرک سے باز نہ آیا۔ نتیجتاً اس کے باغ پہ وہ آفت آ پڑی اور وہ کفِ افسوس ملتا رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا مفہوم صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔